السلام علیکم۔ میں میاں محمد عاقب صفدر مخاطب ہوں۔ ہمارے ہاں ایک محاورہ ہے کہ دیوانی مقدمات انسان کو دیوانہ بنا دیتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم اسی بات پہ ڈسکس کریں گے کہ دیوانی مقدمات یعنی کہ سول کیسز اتنے طویل کیوں ہوتے ہیں کہ وہ انسان کو دیوانہ بنا دیتے ہیں۔ دیوانی مقدمات کے کتنے مراحل ہوتے ہیں اور کتنے ہو سکتے ہیں، اس ویڈیو میں ہم یہی ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے مدعی یعنی کہ پلینٹیف دعویٰ دائر کرتا ہے اور عدالت کو بتاتا ہے کہ اس کا دعویٰ واقعی ایک حقیقی دعویٰ ہے، قانون کے مطابق ہے، اور جس عدالت میں دعویٰ پیش کیا جا رہا ہے اس عدالت کو یہ دعویٰ سننے کا مکمل اختیار ہے۔ پھر عدالت مدعا علیہ کو عدالت میں حاضر ہونے کے لیے کہتی ہے، جس کے لیے مدعا علیہ کے نام سمن جاری کیا جاتا ہے کہ فلاں تاریخ کو مدعا علیہ یعنی کہ ڈیفینڈنٹ عدالت میں حاضر ہو۔ پھر اگر مقررہ تاریخ پر مدعا علیہ عدالت میں حاضر نہیں ہوتا تو پھر عدالت چسپاندگی کا حکم دیتی ہے یا دے سکتی ہے کہ مدعا علیہ کی رہائش کے باہر نوٹس اویزاں کیا جائے، نوٹس لگایا جائے، اور اخبار میں اشتہار بھی جاری کرتی ہے کہ مدعا علیہ کے خلاف یہ دعویٰ دائر ہوا ہے، فلاں شخص نے یہ دعویٰ دائر کیا ہے، اور وہ اگلی مقررہ تاریخ پر عدالت میں حاضر ہو، ورنہ مدعا علیہ کے خلاف کارروائی یک طرفہ عمل میں لائی جائے گی۔ کارروائی یک طرفہ کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک شخص دوسرے شخص کے خلاف عدالت میں حاضر ہوتا ہے تو عدالت دوسرے شخص کا بھی موقف جاننے کے لیے اس کو طلب کرتی ہے، اور اگر وہ شخص عدالت میں حاضر نہیں ہوتا پھر عدالت پہلے شخص کو کہتی ہے کہ اچھا وہ آئے یا نہ آئے، تم تو اپنی شہادت پیش کرو، لیکن شہادت طلب کرنے سے پہلے دوسرے شخص کا حق بند کر دیتی ہے کہ وہ مقدمے میں شریک ہو، اور اگر دوسرا شخص مقدمے میں شریک ہونا چاہتا ہے تو پہلے اسے عدالت سے اجازت لینی ہوتی ہے اور اس بات کی وضاحت پیش کرنا ہوتی ہے کہ وہ پہلے عدالت کے طلب کرنے پر مقدمے میں حاضر کیوں نہیں ہوا۔ اس طرح مدعا علیہ کی غیر حاضری کی صورت میں مدعا علیہ کا مقدمے میں شریک ہونے کا حق ختم کرنے کو کارروائی یک طرفہ عمل میں لائی جانا کہتے ہیں، جس کو انگلش میں ایکس پارٹی پروسیڈنگز کہتے ہیں۔ جب مدعا علیہ عدالت میں پیش ہو جاتا ہے تو پھر مدعا علیہ کو دعویٰ کی نقل فراہم کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کا جواب دعویٰ اگلی تاریخ پر عدالت میں جمع کرواؤ۔ جب مدعا علیہ اپنا جواب دعویٰ جمع کروا دیتا ہے تو عدالت دونوں فریقین کی بحث سماعت کرتی ہے اور جس جس بات پر تنازع ہو ان کو سوالوں کی صورت میں تحریر کرتی ہے، جسے تنقیحات وضع کرنا یا ایشوز فریم کرنا کہتے ہیں۔ یعنی عدالت ایشوز فریم کر کے دونوں پارٹیز کو بتاتی ہے کہ مدعی نے کس کس ایشو پر کس کس سوال کے جواب کو شہادت کے ذریعے ثابت کرنا ہے، اور اسی طرح یہ بات مدعا علیہ کو بھی بتاتی ہے کہ مدعا علیہ نے کس کس ایشو کو ثابت کرنا ہے، یعنی کہ کس ایشو کا برڈن کس فریق پر ہے۔ تنقیحات وضع کرنے یعنی کہ ایشوز فریم ہونے کے 7 دن کے اندر اندر لسٹ آف وٹنسز یعنی کہ فہرست گواہان عدالت میں جمع کروانی پڑتی ہے، اور پھر شہادت کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ عدالت مدعی کو کہتی ہے کہ وہ اپنی زبانی اور دستاویزی یعنی کہ اورل اور ڈاکیومنٹری ایویڈنس شہادت پیش کرے۔ مدعی پہلے اپنی زبانی شہادت پیش کرتا ہے اور مدعا علیہ یا مدعا علیہ کا وکیل مدعی پر جرح کرتا ہے، جس کا مقصد یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ مدعی نے جو شہادت پیش کی ہے وہ جھوٹی ہے اور وہ قابل اعتماد نہیں یا قانون کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
اس کے بعد مدعی کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی دستاویزی شہادت یعنی کہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس پیش کرے۔ اگر مدعی نے کوئی دستاویزی شہادت پیش کرنا ہو تو وہ جمع کروا دیتا ہے۔ اس کے بعد مدعی یا مدعی کا وکیل یہ بیان دیتا ہے کہ وہ اپنی شہادت ختم کرنا چاہتا ہے۔ مدعی یا اس کے وکیل کے شہادت ختم کرنے کے بیان کے بعد مدعا علیہ کی شہادت پیش کرنے کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہی جس طرح مدعی نے شہادت پیش کی، بالکل اسی طرح مدعا علیہ کو بھی موقع دیا جاتا ہے۔ یعنی مدعا علیہ اپنی زبانی شہادت پیش کرتا ہے اور پھر مدعی یا اس کا وکیل مدعا علیہ پر جرا کرتا ہے تاکہ یہ ثابت کر سکے کہ مدعا علیہ کی شہادت ٹھیک نہیں ہے، وہ جھوٹی ہے، قابل اعتماد نہیں ہے یا قانون کی نظر میں اس کی شہادت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مدعا علیہ کی زبانی شہادت کے بعد اسے بھی دستاویزی شہادت جمع کروانے کا موقع دیا جاتا ہے۔ اگر اس نے کوئی دستاویزی شہادت جمع کروانی ہو تو وہ کروا کر اپنی شہادت ختم کرنے کا بیان دیتا ہے۔ اس طرح شہادت کا عمل ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد عدالت حتمی بحث فائنل آرگومنٹس کی تاریخ مقرر کرتی ہے اور پھر فریقین یا ان کے وکیلوں کی بحث سنتی ہے، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اپنا اپنا موقف ثابت کیا اور دوسرا اپنا موقف ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے۔ پھر اگر مدعی اپنا موقف ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو دعویٰ ڈگری فرما دیا جاتا ہے، اور اگر وہ ناکام ہو جائے تو دعویٰ خارج کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اپیل کا حق ہوتا ہے، جو کہ 30 دن کے اندر اندر بڑی عدالت میں اپیل دائر کرنا ہوتی ہے۔ پھر اپیل والی عدالت تمام تر معاملات غور سے دیکھتی ہے اور ایک نیا فیصلہ کرتی ہے، خواہ وہ اپنی ماتحت عدالت کا فیصلہ برقرار رکھے یا ماتحت عدالت کے فیصلے کے برعکس اپنا فیصلہ دے۔ یہ معاملہ چلتا رہتا ہے سپریم کورٹ تک، اور آخر کار پھر بندہ دیوانہ ہو ہی جاتا ہے، کیونکہ ان تمام معاملات میں، ان تمام مراحل میں جو کہ ایک دیوانی مقدمے میں سے گزرنا پڑتا ہے، جس میں اگر ہر تاریخ ایک تاریخ بھی مقرر ہو، یعنی کہ ایک کام کے لیے صرف ایک ہی موقع دیا جائے اور یہ موقع صرف ایک ماہ کا بھی ہو، تب بھی کتنے ہی سال لگ جاتے ہیں۔ لیکن جس طرح ہماری دیوانی عدالتوں کا معمول ہے کہ کئی تاریخیں مقرر ہوتی ہیں، شہادت میں سال ہر سال مقدمہ چلتا ہے، کیونکہ دونوں میں سے کوئی ایک فریق تو ایسا ہوتا ہے جو ایسا فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے جو دوسرے کے نقصان میں ہوتا ہے، اور ایسے فائدے کو اپنے حق میں استعمال کرنے کے لیے وہ ہر حربہ استعمال کرتا ہے جس سے مقدمے میں تاخیر ہو، اور پھر اس طرح دیوانی مقدمے میں بندہ دیوانہ ہو ہی جاتا ہے۔ فیملی کیس میں اتنا فرق ہے کہ نوٹس اور اخبار اشتہار ایک ساتھ ہو جاتا ہے اور 15 دن کے اندر اندر جواب مدعا علیہ 15 دن کے اندر اندر جواب دعویٰ مدعا علیہ نے جمع کروانا ہوتا ہے۔ اس کے بعد خلا کے مقدمے میں مصالحت کی تاریخ مقرر ہوتی ہے۔ اگر وہ مصالحت ناکام ہو جائے تو پھر اسی وقت عدالت خلا کی ڈگری جاری کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے مقدمات میں شہادت پیش کرنا ہوتی ہے اور جرا اور دستاویزی شہادت کا بھی موقع ملتا ہے، اور گواہان کا شیڈول دعویٰ اور جواب دعویٰ کے ساتھ ہی عدالت میں پیش کرنا ہوتا ہے۔ اور آرڈر 37 ضابطہ دیوانی کے تحت دعویٰ میں اطلاع ملنے کے 10 دن کے اندر اندر مدعا علیہ کو عدالت میں جواب داخل کرنے کی اجازت طلب کرنے کے لیے درخواست پیش کرنی ہوتی ہے۔ آرڈر 37 کے دعوے کے سمن بھی عام سمن سے مختلف ہوتے ہیں۔ اس طرح طلبی کا عمل نوٹس، اخبار اشتہار اور کوریئر وغیرہ بھی ایک ہی تاریخ میں مکمل ہو جاتا ہے، یعنی کہ ایک ہی پیشی میں مکمل ہو جاتا ہے اور ہو جانا چاہیے۔